بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم حاضر ہیں اپنے چوتھے لیکچر کے ساتھ۔ بنیادی طور پر آج ہم اس لیکچر میں 3 ٹاپکس کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کازز اینڈ کنسیکوینسز آف وار آف انڈیپینڈنس 1857۔ جس طرح پہلے لیکچر میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ مسلمانوں کی جو طویل تاریخ یہاں پر گزری ہے اور پھر اس کا خاتمہ کیا ایسٹ انڈیا کمپنی نے، جو ایک تجارتی کمپنی تھی، اور ان کے خلاف پھر انڈینز نے ایک بغاوت کی ہے، ایک جنگ لڑی ہے 1857 میں، لیکن وہ فیل ہو گئے تھے اور نتیجتاً یہاں پر برٹش کی حکومت شروع ہوئی تھی اور پھر 1857 سے لے کر 1947 تک یہاں پر برطانیہ نے حکومت کی ہے۔ تو 1857 میں جو جنگ آزادی لڑی گئی انڈینز اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے درمیان، اس کے وجوہات کیا تھیں اور پھر اس کے کنسیکوینسز کیا ہوئے، اور اس کے نتیجے میں بننے والی جو برطانوی حکومت تھی یہاں پر قائم ہوئی، برٹش گورنمنٹ یہاں پر قائم ہوئی، تو وہ 90 سالہ دور کو ہم ہندوستانی تاریخ میں فریڈم موومنٹ کہتے ہیں۔ اور پھر ایک اور نام آپ سنتے ہیں جی، پاکستان موومنٹ۔ تو فریڈم موومنٹ اور پاکستان موومنٹ میں کیا فرق ہے؟ فریڈم موومنٹ کسے کہتے ہیں، پاکستان موومنٹ کسے کہتے ہیں؟ اور پھر تیسرا ہمارا ٹاپک ہے کہ پاکستان موومنٹ جو الگ موومنٹ ہے وہ کس طرح وجود میں آیا، یعنی اس کا ایک ایوولوشنری پروسیس ہے۔ یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے کہ ایک ایونٹ کا کام نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہاں سے پاکستان موومنٹ جو ہے وہ شروع ہوا، نہیں، وہ ایک ایوولوشنری پروسیس کے تھرو وجود میں آیا۔ تو ہم اس ایوولوشنری پروسیس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہی ہمارے اس لیکچر کے آبجیکٹیوز ہیں: جنگ آزادی کی وجوہات اور اس کے کنسیکوینسز کو جاننا، فریڈم موومنٹ اور پاکستان موومنٹ میں فرق کو جاننا، اور پاکستان موومنٹ کا جو ایوولوشنری پروسیس ہے یا وہ فیکٹرز جس کے بعد جا کر پاکستان موومنٹ وجود میں آیا، اس کو سمجھنا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں 1857 کی جنگ آزادی اور اس کے کازز کے اوپر۔ اصل میں جنگ آزادی ہندوستان کی تاریخ میں ایک بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ جنگ جو تھی یہ انڈینز اور برٹش کے خلاف لڑی گئی تاکہ برطانیہ کو یہاں سے نکال باہر کیا جائے، اور تاریخ میں برٹش ہسٹری میں اس کو انڈین ریبیلین، انڈین میوٹینی اور انڈین ریوولٹ جیسے نام دیے گئے ہیں، چونکہ یہ ان کے خلاف ایک بغاوت تھی، ایک غدر تھی۔ لیکن چونکہ ہم یہ آزادی کے لیے کر رہے تھے تو اس لیے انڈین ہسٹری میں اس کو وار آف انڈیپینڈنس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور یہ وہ ایکسٹریم ایفرٹ تھی جو انڈینز نے کی، انڈینز مینز مسلمانوں اور ہندوؤں نے مل کر کی، لیکن ناکام ہوئی، اور اس کی ناکامی کی وجوہات بہت ہیں، لیکن عام جو ہے وہ ہے آپس کی جو جیلسی ہے، نا اتفاقی ہے، اور ایک سینٹرل لیڈرشپ کی کمی جیسے وجوہات کی بنا پر یہ جنگ ہندوستانیوں نے ہاری اور نتیجے میں برطانیہ کی حکومت شروع ہوئی۔ یہاں پر ایک بات جان لینی ضروری ہے کہ یہ جنگ پورے ہندوستان میں نہیں تھی، بلکہ یہ لمیٹڈ تھی فیو ایریاز تک، لائک میرٹھ، دہلی، کانپور، لکھنؤ ایٹسیٹرا، یہاں تک تھی۔ اور اس کا جو مین ایونٹ، جو امیجیٹ کاز تھی، وہ یہ تھی کہ برطانیہ نے ایک قسم کی کارتوس بنائے تھے جس کے اوپر چربی لگی ہوئی ہوتی، اور اس کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ چربی جو تھی وہ سور کی ہے اور یا کاؤ کی ہے۔ تو چونکہ مسلمان سور کو حرام مانتے ہیں اور ہندو جو ہے وہ گائے کو حرام تصور کرتے ہیں، لہٰذا دونوں نے اس قسم کے کارتوس کو استعمال کرنے سے انکار کیا، اور 23 جنوری 1857 کو ایک انڈین سولجر تھا جس کا نام تھا منگل پانڈے، اس نے 2 برٹش آفیسرز کو بیرک پور میں جو ہے وہ قتل کیا، جس کے نتیجے میں اس کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا، اور یہ خبر جو تھی یہ پورے ہندوستان میں پھیل گئی اور جنگ کی امیجیٹ وجہ بنی۔ لیکن یہ امیجیٹ وجہ تھی، وجوہات اور بھی تھی جس کو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ ان وجوہات کو ہم یہاں پر مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کرتے ہیں۔ چونکہ اس سے پہلے میں پچھلے لیکچر میں بیان کر چکا ہوں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں پر آئی تھی تجارت کے لیے 1608 میں، اور 100 سال تک یعنی 1707 تک وہ یہاں پر باقاعدہ ٹریڈ کرتے تھے۔ لیکن اورنگزیب عالمگیر کے مرنے کے بعد انہوں نے اپنے جو ارادے تھے وہ تبدیل کیے اور ہندوستان کو فتح کرنے کے خواب دیکھنے لگے، لہٰذا اگلے 50 سال انہوں نے اپنی تیاری پر لگائے، اور پہلی جو بنیادی فتح انہوں نے حاصل کی وہ نواب آف بنگال کو انہوں نے شکست دے کر بنگال کو فتح کیا۔ پھر اس کے خلاف دیگر جنگیں لڑیں، لائک بکسر کی جنگ لڑی، بکسر جس میں بنگال کو واپس لینے کے لیے جدوجہد ہوئی، لیکن وہ بھی ناکام ہوئی۔ میسور میں ٹیپو سلطان کے خلاف پھر دہلی کو فتح کیا، اور اس طرح علاقوں کو وہ فتح کرتے چلے گئے۔ لیکن چونکہ اس وقت
پورے ہندوستان میں نہ صرف یہ بڑے بڑے صوبے بلکہ اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی کئی ریاستیں لاتعداد سینکڑوں کی تعداد میں قریباً 560 کے قریب ریاستیں وہاں پر موجود تھیں، اور ہر ریاست کے ایک راجا یا آپ کہیں کہ ایک رولر ہوا کرتا تھا، حکمران ہوا کرتا تھا. تو ان کو قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے مختلف قسم کے پولیٹیکل جو ہے وہ آپ کہیں کہ دغا بازیاں کی یا پولیٹیکلی طور پر ان کو انیکس کرنے کی کوشش کی. اس حوالے سے ایک ڈاکٹرائن لارڈ ڈلہوزی نے بنایا. لارڈ ڈلہوزی ایک گورنر جنرل تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کے. انہوں نے ایک ڈاکٹرائن بنایا جس کو ڈاکٹرائن آف لیپس کہتے تھے. ڈاکٹرائن آف لیپس یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جو ریاستوں کے راجا ہیں وہ حکومت جاری رکھیں، لیکن ان کے وفات کے بعد، ان کے مرنے کے بعد وہ ریاست آٹومیٹیکلی برطانیہ کا حصہ ہو جائے گی، اور وہ اپنی زندگی میں اپنا جو ہے وہ سکسیسر نومینیٹ نہیں کر سکتے. تو لہٰذا ایک ایک کر کے جو ریاستوں کے بادشاہ مرتے تھے، ریاستوں کے جو رولر ہوا کرتے تھے وہ مرتے تھے، تو وہ ریاست آٹومیٹیکلی برطانیہ کے ساتھ جو ہے وہ انیکس ہوتی تھی. تو جو ریاستیں جو ہے وہ برطانیہ نے اس حوالے سے انیکس کی، تو ان کے راجاؤں اور ان کے جو حکمرانوں کے دلوں میں برطانیہ کے خلاف ایک دشمنی اور ایک مطلب ایک نفرت کی لہر جو تھی وہ پائی جاتی تھی. تو یہ وہ پولیٹیکل کاز تھی. اس کے علاوہ کچھ اکنامک کازز بھی تھیں. اکنامک کازز میں دو تین میں اس پر بحث کر لیتا ہوں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایگریرین پالیسی کی. ایگریرین پالیسی ایک پالیسی تھی جس کے تحت یہ کہا گیا زمینداروں سے کہ آپ کے پاس جو زمینیں ہیں اگر ان کی آپ کے پاس پروف نہیں ہے تو وہ زمینیں آپ کی نہیں ہیں، پھر وہ برطانیہ حکومت حاصل کر لیتی تھی. اور اس کے علاوہ ان کا جو ٹیکسز کا ریٹ تھا وہ بھی بڑھا دیا گیا. تو یہی وجہ تھی کہ جنگ جب شروع ہوئی تو زیادہ تعداد میں جو ہے وہ لوگ موجود ہیں جو ایگریرین پالیسیز سے متاثر ہوئے تھے. اس کے علاوہ ڈسٹرکشن آف لوکل انڈسٹری کی بات کریں تو ہندوستان میں برطانیہ یہاں پر جب آئی تھی، برٹش کی گورنمنٹ یہاں پر شروع ہوئی تھی، وہ جو یہاں پر آئے تھے تو وہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ وہ ہندوستان کے خیر خواہ تھے یا کوئی وہ اچھا کام کرنا چاہتے تھے، یہاں کے لوگوں کے لیے کچھ اچھا کرنا چاہتے تھے. نہیں، اصل میں ان کو ایک مارکیٹ کی تلاش تھی. وہاں پر انڈسٹریل ریولوشن آیا اور ان کو وہ سامان بیچنے کے لیے ایک مارکیٹ چاہیے تھا، اور ہندوستان ان کو ایک مارکیٹ مل گیا. لہٰذا وہ اپنا سامان یہاں پر امپورٹ کرتے تھے اور یہاں پر وہ بیچتے تھے، جس کی وجہ سے یہاں کی جو لوکل انڈسٹریز تھی وہ بالکل تباہ و برباد ہو کر رہ گئی، جس کی وجہ سے لوگ متاثر ہوئے اور جو ہے وہ بے روزگاری بڑھی. اس کے علاوہ ان امپلائمنٹ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، چونکہ انڈینز جو تھے، برٹش جو تھی، وہ انڈینز پر اعتماد نہیں کرتے تھے. لہٰذا بڑے بڑے پوسٹوں پر انہوں نے برطانویوں کو اور برٹشرز کو جو ہے وہ یہاں پر تعینات کیا. تو جس کے نتیجے میں یہاں ہندوستان کے جو ایجوکیٹڈ کلاس تھی وہ بھی تقریباً بے روزگار ہو گئی. اور اس کے علاوہ کورٹ فی سٹیمپس ایک بنا دی گئیں کہ آپ عدالت میں جاتے تھے تو آپ سے باقاعدہ فیس لی جاتی تھی. تو وہ جو فری جسٹس تھا وہ ختم ہوا اور وہاں پر بھی لوگوں سے باقاعدہ پیسے لیے جاتے تھے. تو یہ اکنامک کازز تھیں. اس کے علاوہ ریلیجس وجوہات بھی تھیں. ریلیجس وجوہات میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں پروپیگیشن آف کرسچینٹی کی. ابتدا میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہاں پر چارج سنبھالا اور علاقوں کو فتح کیا تو ابتدا میں تو یہ تھا کہ دیگر مذاہب کے حوالے سے وہ رسپیکٹ رکھتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہاں پر کرسچینٹی کو فروغ دینا شروع کیا. اور یہ بات ظاہری بات ہے کہ مسلمانوں کے لیے اور ہندو کے لیے بھی ناقابل قبول تھی، کیونکہ مذہب کو تبدیل کرنا یا اپنے مذہب کو تبدیل ہوتے ہوئے دیکھنا یہ جو ہے وہ کسی کے لیے بھی ناقابل قبول اور برداشت ہوتا ہے. اور جہاد مومنٹ، یہاں پر سید احمد شہید نے اس ظالمانہ حکومت کے خلاف جہاد کا آغاز کیا 19ویں صدی کے تقریباً تیسری دہائی میں 1826 راؤنڈ اباؤٹ میں. اگرچہ 5 سال کے اندر وہ تحریک تقریباً بیٹھ گئی مکمل طور پر کہ سید احمد شہید کو شہید کیا گیا ان کے ساتھیوں سمیت بالا کوٹ میں 1831 میں، لیکن تحریک کے اثرات ابھی جاری تھیں اور جنگ آزادی میں تحریک مجاہدین نے بہت اہم رول جو تھا وہ پلے کیا. اس کے علاوہ سوشل وجوہات بھی تھیں. سوشل وجوہات میں یہ تھا کہ برطانیہ جو تھی وہ مسلمانوں کے کلچر ہیریٹیج، جو کہ ایک رچ کلچر ہے مسلمانوں کا، وہ ان سے خوف زدہ تھے. لہٰذا اپنے آپ کو سپیریئر ثابت کرنے کے لیے وہ مسلمانوں کا استہزاء کرنے لگے اور مختلف پالیسیز سے اور مختلف طریقوں سے مسلمانوں کے سوشل ویلیوز کو جو ہے وہ ڈیگریڈ کرنا انہوں نے شروع کیا. تو جس کی وجہ سے مسلمانوں کا بالخصوص برطانیہ سے ایک نفرت کی فضا جو ہے وہ قائم ہوئی. اس کے علاوہ جنرلی بات کریں انڈینز کو وہ
بہت ایک کمتر لوگ سمجھتے تھے، خود کو سپیریئر سمجھتے تھے، تو اس لیے جنرلی انڈینز جو ہے وہ انگریزوں کو برا مانتے تھے اور برا جانتے تھے۔ اس کے علاوہ ملٹری کازز بھی تھی۔ ملٹری کازز میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جو ریاستیں برطانیہ نے مختلف طریقوں سے یا وہ ڈاکٹرائن آف لیبس کے ذریعے یا پھر وہ بزور بازو حاصل کر لیتے تھے، تو اس علاقے کے جو آرمی ہوا کرتی تھی ان کو وہ بیچ دیتے تھے گھروں میں، اور ان سے وہ اسلحہ وہ لے لیتے تھے اور وہاں سے فارغ کر دیتے تھے آرمی سے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم ان کو آرمی میں رکھیں گے تو یہ ان علاقوں کے لوگ ہیں، کہیں پر وہ بغاوت نہ کر دیں، کہیں پر وہ جو ہے وہ ریبیلین نہ کر دیں، تو اس حوالے سے وہ ان کو تو وہ بے روزگار ہو گئے، تھاؤزنڈز کی تعداد میں جو تھے وہ سولجرز جو تھے وہ ان ایمپلائڈ ہو گئے۔ اس کے علاوہ چونکہ اس وقت برطانیہ کی فوج جو تھی وہ کم تھی، تقریباً 40,000 یورپین ٹروپس تھیں اس وقت، اور ہندوستان کی اگر آپ بات کریں تو 3 لاکھ سے اوپر تھی، تو اس وجہ سے یہ تمام تر جو میں نے ذکر کی یہ وجوہات، اس کی بنا پر انڈینز کو ایک امید تھی کہ ہم جنگ جیت سکتے ہیں کیونکہ ہم ریشو میں زیادہ ہیں، لہٰذا انہوں نے ایک جدوجہد کا آغاز کیا، لیکن وہ جدوجہد ناکام ہوئی اور ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے حوالے سے میں بحث کر چکا ہوں کہ آپس کی جیلسی، ڈس یونٹی اور ایک سینٹرل لیڈرشپ کی کمی کی وجہ سے ہندوستانیوں نے وہ جنگ ہار لی۔ جنگ آزادی ہوئی اور انڈینز نے ہار لی۔ نتیجہ کیا ہوا، کنسیکوینسز کیا ہوئے؟ سب سے پہلا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان سے مسلمانوں کا خاتمہ ہوا، اسپیشلی مغلز، اس وقت ظاہری بات ہے مغلوں کی حکومت تھی، تو مغلوں کا خاتمہ ہوا اور ہندوستان جو ہے وہ باقاعدہ ڈائریکٹ برٹش کراؤن کے کنٹرول کے تحت آ گیا۔ دوسری وجہ یہ تھی، دوسری بات کنسیکوینسز یہ ہوئے کہ یورپین سولجرز کی تعداد کو بڑھا دیا گیا، چونکہ ڈائریکٹ کنٹرول میں آ گئے تو برطانوی افواج کی تعداد کو زیادہ کیا گیا۔ ایک برا افیکٹ یہ ہوا کہ چونکہ انہوں نے مسلمانوں سے حکومت لی تھی اور وہ اس جنگ آزادی کی بنیادی وجہ مسلمانوں کو تصور کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کو اپنا غلام بنایا اور ہندوؤں کی بنسبت مسلمانوں پر زیادہ ظلم و تشدد اور جبر کرنا شروع کر دیا، اور مسلمانوں کے لیڈرز کو جو ہے وہ پھانسی پر چڑھا دیا گیا اور ان کو قتل کیا گیا، اور ان کو توپ خانوں کے آگے ڈال کر اس کو اڑا دیا گیا، اور ان کو خنزیر کی چربیوں میں اور مطلب ان کے چمڑوں میں باقاعدہ سی کر ان کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا گیا۔ تو اس طرح ظلم و جبر جو ہے وہ مسلمانوں کو زیادہ سہنے پڑے۔ اور تیسری بات یہ تھی، چوتھی بات انفیکٹ، کہ نتیجتاً جب ان کی یہاں پر باقاعدہ حکومت شروع ہوئی تو کرسچینٹی کو زیادہ فروغ دینے کے لیے انہوں نے باقاعدہ مشنریز بھیجے اور باقاعدہ کرسچینٹی کو پروپیگیٹ کرنے لگے۔ اس کے علاوہ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ 1857 سے 1947 تک باقاعدہ برٹش کی حکومت شروع ہوئی، تو اس 90 سالہ دور میں انہوں نے ہندوستان کے لیے باقاعدہ برٹش پارلیمنٹ سے قوانین پاس کر کے یہاں پر وہ اس کو جو ہے وہ اس کی امپلیمنٹیشن کرتے تھے۔ اس مد میں انہوں نے ہندوستان کے لیے 6 قوانین بنائے، اس کو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ بولتے تھے۔ 1858، 1861، 1892، 1909، 1919 اور 1936 6 قوانین ہندوستان کے لیے باقاعدہ برٹش پارلیمنٹ بناتے تھے اور یہاں پر ان کو لاگو کرتے تھے۔ لیکن یہ جو ایکٹ تھے یہ بیسیکلی لالی پاپس تھے جو وہ اپنے ہندوستان میں حکومت کو طول دینے کے لیے وہ بنا رہے تھے۔ اور اس کے علاوہ 1857 سے لے کر 1947 تک تقریباً 20 وائسرائز، اس کو وائسرائے بولتے تھے، پہلے گورنر جنرل بولتے تھے، پھر وائسرائے کا لقب دیا، وائسرائے بولتے تھے۔ لارڈ کیننگ پہلا وائسرائے تھا جنگ آزادی کے بعد، اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن آخری وائسرائے جو ہے وہ ثابت ہوا۔ قریباً 20 وائسرائے جو ہیں وہ یہاں پر بھیجے گئے برطانوی پارلیمنٹ کی جانب سے۔ اب جب میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ 1857 سے لے کر 1947 تک کا جو دور ہے اس کو ہم ہندوستان کی تاریخ میں فریڈم موومنٹ کہتے ہیں، اور فریڈم موومنٹ کو اس طرح ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ یہ وہ انڈینز کا کمبائنڈ سٹرگل، انڈین سے میری مراد مسلمانوں اور ہندوؤں کی وہ کمبائنڈ سٹرگل جو وہ برطانیہ کو یہاں سے نکالنا چاہتے تھے، اس کو ہم فریڈم موومنٹ کہتے ہیں۔ لیکن اس فریڈم موومنٹ کے دوران کچھ واقعات ایسے ہوئے جن سے ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ محسوس ہوا کہ انگریزوں کے نکالنے کے بعد ہندو اپنے میجورٹی کے بل پر مسلمانوں کو اپنا غلام بنائیں گے، اور یہاں پر اپنی میجورٹی کے بل پر ہندو
راج قائم کریں گے. تو لہٰذا جب انہوں نے یہ محسوس کیا تو وہاں سے انہوں نے اپنے لیے ایک آزاد ریاست جس کو بعد میں پاکستان کا نام دیا گیا کوشش شروع کی. لیکن اب سوال یہ ہے کہ تحریک آزادی یعنی فریڈم موومنٹ سے پاکستان موومنٹ نے کیسے جنم لیا. تو اس کے حوالے سے مختلف ایکسپرٹس کے مختلف رائے ہیں جس کو میں یہاں پر بحث کرنا چاہوں گا اس پر کہ پاکستان موومنٹ کا سٹارٹنگ پوائنٹ کون سا ہے. اس کے بارے میں کچھ ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ تحریک پاکستان جو ہے وہ اردو ہندی کنٹروورسی سے شروع ہوا جو 1867 میں جو تنازع ہوا کہ بنارس کے کچھ ہندوؤں نے جو ہے وہ پروٹیسٹ کیا کہ ہم اردو کو اپنی قومی زبان نہیں بلکہ ہندی کو بنانا چاہیے. تو یہ وہ وقت تھا جب سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ اگر ایک قوم کو آپ کی زبان سے اتنی نفرت ہے تو آپ کا وجود کیسے برداشت کر سکتی ہے. تو یہی وہ ٹائم تھا جب دو قومی نظریہ انہوں نے پیش کیا اور یہی دو قومی نظریہ پھر بعد میں تحریک پاکستان اور نظریہ پاکستان کی بنیاد بنی. تو بعض ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ تحریک پاکستان نے جنم لیا 1867 میں اردو ہندی تنازع سے. بعض ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ نہیں جی، اصل میں تحریک پاکستان نے جنم لیا 1905 میں جب بنگال کی تقسیم ہوئی. بنگال اصل میں ایک بہت بڑا صوبہ تھا اور اس کو انتظامی امور کے تحت 1905 میں تقسیم کیا گیا. چونکہ مشرقی بنگال میں مسلمان زیادہ تھے لہٰذا ایک مشرقی بنگال کو ایک علیحدہ مسلمانوں کا میجورٹی صوبہ بنا دیا گیا جس سے مسلمان کافی ترقی کرتے اور ان کی ترقی کی راہیں جو ہیں وہ ان پر گامزن ہوتے. لیکن اس پر پورے ہندوستان کے ہندوؤں نے اور بالخصوص ویسٹ بنگال کے ہندوؤں نے اور بالخصوص کانگریس نے جو ہے وہ واویلا مچایا کہ یہ تو گائے ماتا کی تقسیم ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے. لہٰذا انہوں نے پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا اور نتیجتاً 1911 میں اس تقسیم کو منسوخ کیا گیا. لیکن اس سے پہلے مسلمانوں کو ایک سبق حاصل ہو چکا تھا کہ ہندو کبھی بھی مسلمانوں کے خواہاں نہیں ہو سکتے اور ہندو جو ہے وہ کبھی بھی مسلمانوں کی اچائی اور بلائی ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. تو اسی وجہ سے انہوں نے فوراً اس کے بعد 1906 میں ہی اپنے لیے مسلم لیگ ایک الگ پولیٹیکل پارٹی بنائی. چونکہ اس سے پہلے کانگریس موجود تھی، 1885 میں بنائی گئی تھی اور کانگریس کا دعویٰ تھا کہ وہ ہندو اور مسلمانوں کی مشترکہ پارٹی ہے. لیکن تقسیمی بنگال پر اعتراض اور احتجاج کے باعث مسلمانوں کو یہ محسوس ہوا کہ کانگریس بھی صحیح طور پر ترجمانی نہیں کر رہی. تو اس وجہ سے مسلمانوں نے اپنے لیے ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی. تو پولیٹیکل پارٹی کا بنانا یہ اصل میں پارٹیشن آف بنگال کی وجہ سے تھا، زیادہ اس کا بھی اثر تھا اس پر. اور پھر یہی پولیٹیکل پارٹی جو تھی مسلم لیگ کی، اس کی پلیٹ فارم سے پاکستان بنا. تو اس لیے تحریک پاکستان کا نقطہ آغاز جو ہے وہ پارٹیشن آف بنگال سے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہاں سے شروع ہوا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ خلافت موومنٹ جو چلی ہے 1919 سے لے کر 1924 تک ہندوستان میں، وہ پاکستان کا نقطہ آغاز ہے. پہلی جنگ عظیم کے نتیجے میں برطانیہ نے ترکی کو شکست دی، وہاں پر خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا. خلافت عثمانیہ کو بحال کرنے کے لیے ہندوستان میں تحریک خلافت شروع ہوئی. تحریک خلافت کا ساتھ دینے کے لیے کانگریس نے بھی جو ہے مسلمانوں کا ساتھ دیا اپنے پس پردہ مقاصد کے حصول کے لیے. لیکن عین اس وقت پر 1922 میں جب خلافت موومنٹ اپنے پیک پر تھی اور قریب تھا کہ ہندوستان کو چھوڑ کر چلے جائیں برطانیہ، گاندھی نے خلافت سے اپنا دست اور اپنا ہاتھ جو تھا وہ اٹھا دیا، جس کی وجہ سے تحریک کمزور ہوئی اور بعد میں ختم بھی ہوئی. لیکن ایک سبق جو مسلمانوں نے سیکھا تحریک خلافت سے وہ یہ تھا کہ ہندو کبھی بھی سنسیئرلی مسلمانوں کو سپورٹ نہیں کریں گے. تو لہٰذا یہی وہ پوائنٹ ہے کہ مسلمانوں نے پالیٹکس کو جانا، مسلمانوں نے انٹرنیشنل پالیٹکس کو جانا، مسلمانوں نے ہندو رویے کو جانا. تو لہٰذا یہی وہ پوائنٹ ہے جس کے بارے میں بعض ایکسپرٹس کا خیال یہ ہے کہ تحریک پاکستان نے یہاں سے جنم لیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ 1928 میں جو نہرو رپورٹ پیش ہوئی اس سے تحریک پاکستان نے جنم لیا. نہرو رپورٹ اصل میں ایک کانسٹیٹیوشنل فارمولا تھا جس کو موتی لال نہرو کے لیڈرشپ کے انڈر پیش کیا گیا تھا. نہرو رپورٹ میں اصل میں ان تمام رائٹس مسلمانوں کے اور ڈیمانڈز کی مخالفت کی گئی تھی جو مسلمان پچھلے 3 دہائیوں سے پیش کرتے چلے آ رہے تھے. تو یہی وجہ تھی کہ جب نہرو رپورٹ پیش ہوئی اور اس میں جب یہ مسلمانوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے تمام تر مطالبات جو مسلمان پچھلے 30 سالوں سے بلکہ اس سے بھی پہلے وہ بیان کرتے چلے آ رہے تھے ان سب کی نگیشن کی گئی،
تو اس حوالے سے قائد اعظم جو ابھی تک ون نیشن تھیوری کے قائل تھے اور ہندو مسلم یونٹی کے خواہاں تھے، انہوں نے بھی کہا کہ آج سے ہمارے راستے جدا ہیں۔ تو جب یہاں سے کہا کہ ہمارے راستے جدا ہے، تو بعض ہسٹورینز جو ہیں وہ اس پوائنٹ کو تحریک پاکستان کا نقطۂ آغاز کہتے ہیں، جبکہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ 1937 سے 1939 تک جو کانگریس منسٹریاں بنی، 1935 کے ایکٹ کے تحت صوبائی انتخابات ہو گئے، جس کے نتیجے میں کانگریس کی حکومتیں قائم ہوئی مختلف صوبوں میں۔ کانگریس نے اپنے 2 سالہ اقتدار میں جو پالیسیاں بنائیں اور جو اینٹی اسلامک پالیسیاں تھیں، لائک وندے ماترم کا ترانہ ہوا، یا پھر وردہ اسکیم کے تحت غیر اسلامی نصاب، یا پھر گاندھی کی تصویر کے سامنے جھکنا جیسی پالیسیز کو امپلیمنٹ کیا باقاعدہ بزور، اور یہ مسلمانوں کے لیے بھی لازم تھا یہ کرنا، یہ سب کچھ۔ تو لہٰذا ان پالیسیز کی بنا پر جب کانگریس منسٹریز ختم ہوئی، اور کس طرح ختم ہوئی کہ دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی اور برطانیہ نے کانگریس منسٹریز سے پوچھے بغیر ہندوستان کو جنگ میں دھکیل دیا، تو پروٹیسٹ کے طور پر کانگریس نے اپنی وزارتوں سے استعفے دیے۔ یہ مسلمانوں کے لیے اس طرح تھا جس طرح بلیسنڈ ڈسگائز جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو قائد اعظم نے ان کی استعفوں کے بعد یوم نجات منایا، اور اس کے فوراً بعد مسلمانوں نے 1940 میں قرارداد لاہور، جس کو قرارداد پاکستان بھی کہا جاتا ہے، پیش کیا، اور جس میں کلیئر کٹ یہ کہا گیا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو کوئی بھی آئینی فارمولہ منظور نہیں ہے جب تک کہ آپ جو نارتھ ویسٹ کے مسلم میجورٹی پروونسز ہیں یا ایریاز ہیں، ان کو آپ اسٹیٹس آزاد نہ بنائیں، آزاد اسٹیٹس۔ لیکن بعد میں 1 سال بعد اس کو ترمیم کی گئی اور اسٹیٹس کے لفظ کو لفظ ریاست یعنی ایک ریاست نہ بنائیں، یہ کہا گیا۔ تو کانگریس منسٹریز کو بھی پاکستان کا نقطۂ آغاز کہتے ہیں، اور صحیح معنوں میں، کیونکہ ظاہری بات ہے اس کے بعد جا کر آپ دیکھیں کہ 1 سال بعد قرارداد پاکستان بھی پیش ہوتا ہے، تو بعض لوگ کانگریس منسٹریز میں ہندوؤں کے اس رویے کو پاکستان کا نقطۂ آغاز سمجھتے ہیں۔ کنکلوڈ کرتے ہیں اپنے اس ٹاپک کو کہ نقطۂ آغاز سب کا جنہوں نے بیان کیا، ایکسپرٹس کے جو اوپینینز ہیں وہ اپنی اپنی جگہوں پر بالکل صحیح ہے۔ تمام واقعات جو ہیں ان کی تطبیق ایسے کی جا سکتی ہے کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے تعلق میں ایک رفٹ، ایک دراڑ جو 1867 میں اردو ہندی تنازع کے بعد وجود میں آئی، پھر اس کے بعد ہر واقعے نے اس میں وسعت پیدا کی، یعنی ایک دراڑ پیدا ہوئی جو چھوٹی سی خلش پیدا ہوئی 1867 میں، پھر تقسیم بنگال میں مسلمانوں کے خلاف ہندو کے رویے نے اس میں مزید وسعت پیدا کی، تحریک خلافت میں مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دینا مزید اس میں وسعت پیدا کی، پھر اس کے علاوہ نہرو رپورٹ میں مسلمانوں کے مطالبات کے یکسر منافی ایک رپورٹ پیش کرنا، مزید مسلمانوں اور ہندوؤں کے جو ہے وہ میں اختلاف پیدا ہوا، اور پھر کانگریس منسٹری نے وہ رہی کسر بھی باقی وہ پوری کی کہ مسلمانوں پر وہ چیزیں امپلیمنٹ کی جو غیر اسلامی تھی اور مسلمانوں کے مذہب میں اور اس کی میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک ایولیوشنری پروسیس ہے کہ جس کے تھرو پاکستان کی جو تحریک ہے وہ وجود میں آتی ہے، اور ایک ایسا خاص واقعہ جس کے اوپر ہم یہ کہیں کہ یہ تحریک پاکستان کا نقطۂ آغاز ہے، یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایک ایولیوشنری پروسیس کے تھرو تحریک پاکستان نے فریڈم موومنٹ سے یعنی تحریک آزادی سے جنم لیا۔ تو تحریک آزادی تو کمبائنڈ سٹرگل تھی، لیکن پھر اس کمبائنڈ سٹرگل میں یہ واقعات جو میں نے ذکر کیے یہ تحریک پاکستان کی وجہ بنی، اور جس کے نتیجے میں پاکستان جو ہے وہ وجود میں آیا۔ تو یہ آج کی ہماری ڈسکشن تھی جس میں ہم نے 1857 میں جو جنگ آزادی لڑی گئی اس میں جو وجوہات تھیں وہ ہم نے بحث اس پر کی، پھر جنگ آزادی کے ہارنے کے نتیجے میں اس کے کنسیکوینسز کیا ہوئے اس پر ہم نے بحث کی، پھر وہ جو 90 سالہ دور ہے جس کو ہم فریڈم موومنٹ کہتے ہیں اس کو ہم نے ڈیفائن کیا، اور پھر اس سے پاکستان موومنٹ نے کیسے جنم لیا اس پر ہم نے بحث کی۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا۔ آخر میں 2 کویسچنز میں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے دے رہا ہوں۔ سب سے پہلا کویسچن ہے، اور ان دونوں کویسچنز کے جوابات ان سلائیڈز میں موجود ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے ایگزامن ویریس کازز وچ ور رسپانسبل فار وار آف انڈیپینڈنس 1857، اور دوسرا کویسچن آج کا اس ٹاپک کے حوالے سے ہے کہ پاکستان موومنٹ کانٹ بی لنکڈ ود اے سنگل ایونٹ رادر اٹ کیم انٹو بینگ تھرو اے گریجول پروسیس ڈسکس۔ تو یہ 2 سوالات ہیں اور ان دونوں سوالات کے جواب ان سلائیڈز میں موجود ہیں۔ تو مزید کسی اسسٹنس کی ضرورت ہو تو ہر وقت میرا نمبر آپ کے سامنے ہے، تو یہ میرا نمبر ہے، اس پر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔